چنانچہ میرے کراچی میں وہاں بلاک ڈی کے اندر نارتھ بلاک ڈی میں وہاں میں 8-10 سال تک وہاں امام اور خطیب رہا. تو میں ہر سال علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا سید انظر شاہ کشمیری دامت رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی گزر گئے، بڑے محدث تھے، وہ کراچی تشریف لایا کرتے تو میں اپنی مسجد میں ان کو بیان کے لیے بلاتا تھا، اور وہ تخت تھا، تخت پہ بیٹھ کے وہ بیان کرتے تھے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بیان کرتے، کبھی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے، بس وہ ساتھ رکھتے مجھے، تم ساتھ بیٹھو. اب یہ ان کی روحانی توجہات منتقل ہو رہی ہیں. اور بیٹا کس کا؟ علامہ انور شاہ کشمیری کا. میرے ساتھ بیٹھ کے جب کبھی میری ران پہ یوں ہاتھ رکھتے بات کر رہے ہیں، کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میرا ہاتھ پکڑ رہے ہیں بات کر رہے ہیں، ساتھ بٹھاتے سامنے. اب اس کے بعد جب مجمع میں لوگ سنتے کہ ہندوستان سے اتنے بڑے محدث آئے علامہ انور شاہ کشمیری کے صاحبزادے، تو لوگ مسئلے پوچھتے ہیں. تو انہوں نے کبھی نہیں مسئلہ بتایا. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی حضرت وہ نماز میں اگر ایسا کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی کہ نہیں ہے؟ یہ کہا کہ میاں مسئلہ نہیں، مسئلہ امام صاحب سے پوچھے، آپ کے امام صاحب جو مفتی صاحب، ان سے آپ مسئلہ پوچھیں. کوئی بھی سوال پوچھتا مسئلہ کر نہیں، ان سے پوچھے، کبھی نہیں جواب. تو چلتے چلتے مجھے مسجد میں ایک طرف لے گئے، فرمایا کہ کبھی کسی بھی جگہ پر جاؤ، کسی دوسرے کے مقام پر جاؤ تو لوگوں کو مسئلہ نہ بتاؤ، کہو کہ لوکل امام اور مفتی سے مسئلہ پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے. آپ وہ مسئلہ بتا کے چلے گئے کہ ناجائز ہے، کہہ دیے کہ جائز نہیں ہے، تو پیچھے بیک گراؤنڈ کیا آپ کو پتہ نہیں، اور پتہ چلا اگلے دن سے ڈنڈا ڈولی شروع ہے. وہاں فساد ہو گیا ہے کہ جی وہ مفتی اعظم آئے تھے انہوں نے تو یوں کہا، وہ تو محدث کبیر آئے تھے انہوں نے تو یوں کہا. تو فرمایا کہ فساد ہو جائے گا، اس لیے فرمایا کہ نہیں، مسئلہ کبھی نہ، ہاں فضائل بیان کرو، فضائل کی باتیں سناؤ، فضیلت بتاؤ، اور یہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے رغبت آخرت کی وہ ٹھیک ہے، لیکن مسائل تو حضرت کو میں نے خود دیکھا کبھی نہیں مسئلہ بتایا. جو پوچھتا اب یہ کہتے بھائی اپنے امام صاحب سے پوچھو، اور مفتی صاحب آپ کے امام صاحب ان سے مسئلہ پوچھو. اس کے بعد ان کا ڈنر جو ہے میرے گھر میں ہوا کرتا تھا، تو پرتکلف جو ہے وہ عشائیہ ہوتا اور بڑی دعائیں دے کے جاتے. تو کہنے کا مطلب اتنے بڑے بڑے لوگ کہ جن کا یہ گویا کہ یہ وتیرہ تھا، یہ شعار تھا کہ وہ مسئلہ، اور آج زیادہ موسمی فساد اس سے بھی ہوتا ہے. اب ہم جو اپنا علم شو کرنے کے لیے ہر ایک کو مسئلے بتانے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کسی مسجد کسی مقام پہ گئے، وہاں لوگوں نے مسئلہ پوچھ لیا، یا تو آپ لوکل امام سے اجازت لیں کہ اس سے اجازت دے دی تھی کہ آپ مسئلے مسائل بتائیے حضرت، کوئی بات نہیں ٹھیک. لیکن اگر اجازت نہیں دے رہا اور کہا کہ نہیں جی حضرت ضرورت نہیں ہے، یا کیونکہ وہ حالات کو وہ جانتا ہے، کیونکہ آج کل جو ہے سچی بات سچی نیت سے کرنے والے بہت کم ہیں. 100 میں سے 10 ملیں گے، باقی 90 پہ ہم بدگمانی نہیں کرتے، لیکن حالات یہی ہیں کہ سچی نیت سے سچی بات کرنے والے کم ہیں. اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے کہ بعد میں فساد کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو خیر، تو یہ بات رسول منہم، انہی میں سے رسول بھیجنا، یہ نہ کہ جب وہ آئے تو جناب سب کو اجنبی لگے کہ یار یہ کون صاحب آ گئے. انہی میں سے، لہٰذا انہی میں سے رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتک، جو ہے وہ تیری آیتیں تلاوت کر کے، یعنی کلام الہی کو سلیقہ کیسے ہوگا ادا کرنے کا، پڑھنے کا، وہ سلیقہ تک ان کو بتائے. کیونکہ اس لیے کہ ہر بندے کی اپنی زبان اور اپنا مخرج، اپنا سٹائل ہے، نہ یہ بتائیں گے کہ سلیقہ قرآن پڑھنے کا کیا ہے. لہٰذا وہ یہ اسی سلیقے پر آج تک قرآن پڑھا جا رہا ہے، اسی سلیقے پہ. لہٰذا قرآن کو خاص اسی سلیقے سے ہی پڑھنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ پڑھا جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم، یعنی یہ قرآن کریم کے الفاظ کی درستگی کر دی. پھر اب ان الفاظ کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں، جو ان معنی کے اندر مسائل چھپے ہوئے ہیں، جو مطالب اور معارف چھپے ہوئے ہیں، ان کی تعلیم دے کہ اس سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے، اس سے یہ حقائق پتہ چل رہے ہیں، اس میں اللہ کا یہ راز ہے، اس میں یہ حکمت ہے. یہ ساری تفصیلات جو ہے یہ پیغمبر ان کو بتائے.